اکثر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہوتے ہیں۔ ایسی چیز کھائیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو۔ اگر کوئی دوست آپ کو زبردستی بوتل پلا رہا تو اسے معذرت کریں، یہ ٹرینڈ چینج کریں۔ قبض کا جو بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے، قبض کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ بتا دیجئے آسان طریقے۔ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں یا درمیان میں یا بعد میں، تو ہمیں چاہیے کہ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پیا جائے۔ نئی چیز لانے میں خاص طور پہ پھل کے حوالے سے بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ نیا پھل نہیں جلدی کھانا چاہیے یا نئی سبزی نہیں کھانی چاہیے۔ اب ایک چیز نئی پیدا ہو گئی ہے، ایک یہ کہ پیدا شدہ نئی چیز، ایک یہ کہ سٹور کی ہوئی، اس میں تو فرق ہونا چاہیے۔ ہاں پڑے ہوئے ہیں مٹھائی اور کیک پہ، وہ جہاں پہ بھی جانا ہو مٹھائی کیک، ایسے اور میں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ہی گھر میں 10-20 ڈبے مٹھائی کے اکٹھے ہو گئے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو معدے کے مسائل ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ عموماً آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ جب آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو آپ کو ہر قسم کی خوراک لگے گی، اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو آپ چاہے سونا چاندی کھا لیں وہ آپ کو اثر انداز نہیں ہوں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ جو معدے کی خرابی ہے، اس کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہمیں ایسے اسلوب اور طریقہ کار اپنانے چاہیے جن سے ہم اپنے معدے کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ معدہ جو خراب ہوتا ہے انسان کا، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے، یہ آپ ناظرین کو بتا دیجیے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول اس کے اوپر زندگی گزاریں نا تو اس سے آپ کا اسٹمک بھی ٹھیک رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب ہمارے کھانے پینے میں اعتدال نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھاؤ تو معدے کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں روٹی اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو، سانس کے لیے۔ ہاں، اس سے ہمارا جو نظام ہے نا وہ بہتر رہے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اتنا فل کر لیتے ہیں کہ ہمیں گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اور چیز کھانے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا سبب ہے۔ یعنی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کھانے پینے کا، اور اگر کھانا بھی ہے تو اس طریقے سے کہ ایک ہی دفعہ معدہ بھر لیتے ہیں۔ پھر اس میں اچھا ناظرین سے ایک دفعہ میں معذرت کر لوں، آج تھوڑی سی طبیعت اپسٹ ہے، نزلہ زکام بخار، تو سموک کی وجہ سے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ پروگرام جو ہے اس میں آواز صحیح رہے اور اچھے طریقے سے ہم آپ سے گفتگو کر سکیں، تو اس لیے پہلے انتہائی معذرت۔ اچھا، اس میں دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں اعتدال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے کہ ہمارے ناشتے کی کوئی ٹائمنگ نہیں۔ آج ہم بچوں کو دیکھیں، بعض اوقات کچھ بچے اسکول ناشتہ کر کے جاتے ہیں، کچھ نہیں کر کے جاتے۔ اسی طرح ہماری ڈیوٹیاں ایسی ہیں، بعض اوقات ہم صبح اٹھتے فوراً ہی بھاگتے ہیں، ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گیا تو ناشتہ کرتے ہی نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو اگر ہم نے روٹی کھانی اس کے 4-5 حصے کرنے ہیں تو فوراً کھا کے چلے جانا ہے۔ اب پہلی بات تو ہماری روٹین صحیح نہیں ہے، ہمیں کھانے کی روٹین صحیح کرنی چاہیے۔ جیسے نا ایک بڑے کہاوت کہتے ہوتے تھے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے بادشاہوں والا کرنا چاہیے، یعنی کہ ہیوی اچھا ناشتہ کریں۔ دوپہر کا کھانا وزیروں والا کھانا چاہیے اور رات کا فقیروں والا کھانا چاہیے، یعنی کہ دوپہر کو اس سے کم اور رات کو بالکل ہی کم۔ اور یہ جو جملہ عموماً ہم نے بھی سن رکھا ہے، یہ بولا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو باقاعدہ کام کاج کرتے ہیں ہیوی، مطلب انہوں نے اب مزدوری کرنی ہے تو بہت زیادہ محنت کرنی ہے، یا کھیتوں میں جا کے ہل چلاتے ہیں، باقاعدہ محنت والا مشقت والا کام کرتے ہیں، جنہوں نے آگے باقاعدہ کرسی پہ بیٹھ جانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، تو ان کے لیے تو وہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں وہی اذیت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی بات یہ سمجھ لیں کہ جو عام آفس والے بھی ہیں وہ بھی پورے دن میں جو غذا کھاتے ہیں سب سے زیادہ صبح ہی لینی چاہیے، کیونکہ صبح کے بعد اگر وہ بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت واک کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس سے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے بعد کم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ورکنگ کا کام تھوڑا ہوتا ہے، اور رات کا بالکل کم اس لیے کھاتے ہیں کہ رات کو سونا ہوتا ہے، اور رات کا کھانا کوشش کرنی چاہیے جب سورج غروب ہو سے پہلے کھا لیا جائے اگر آپ لوگوں نے فٹ رہنا ہے۔ تو اگر لیٹ ہو گیا ہے تو میکسیمم عشاء کی نماز سے پہلے یعنی کہ 6-7 بجے
کھا لینا چاہیے. تو اس سے سب سے پہلے اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر بہتری آئے گی. صحیح. جو ہم کھانا جلدی جلدی کھا لیتے ہیں, لقمہ آیا فوراً کھاتے گئے, اس میں کیا ہوگا, بگاڑ کیسے پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دانت دیے نا, یہ کاٹنے والے آگے ہیں, پھر چیرنے والے ہیں, پھر پھاڑنے والے ہیں. تو ہم جو لقمہ اگر ایسے منہ میں ڈالا 2 دفعہ نگلا تو اندر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارے کاٹنے والے دانت, چیرنے والے, پھر پھاڑنے والے. تو ہم جب غذا کھاتے ہیں تو اگر ہم جلدی کھائیں گے تو ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ میں اندر لے لیا لقمہ, تو پھر اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوگا. صحیح. اگر ہم اس کو اچھی طرح چبائیں گے, کم از کم جتنے دانت ہیں اتنی دفعہ ہی چبا لیں, تو اس سے ہی کیا ہوگا کہ کھانا اچھے طریقے سے وہ نرم ہو جائے گا, اس میں سلائیوا تھوک شامل ہو جائے گا, تو پھر اچھے طریقے سے نگلے گا انسان. اس سے ایک تو دائمی قبض نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی, تیزابیت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اپھارا نہیں ہوگا, سوزش نہیں پیدا ہوگی. کتنی ساری بیماریوں سے بندہ صرف غذا کی تبدیلی کی وجہ سے بچ جاتا ہے. صحیح. اکثر اوقات نا لوگ کیا کرتے ہیں, جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں, یا درمیان میں یا بعد میں. تو ہمیں چاہیے کہ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پیا جائے. کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا چاہیے. ہاں بامر مجبوری آپ کا اگر لقمہ پھنس گیا ہے تو پھر آپ 1 آدھا گھونٹ پی لیں. لیکن لقمہ کن لوگوں کا پھنستا ہے, جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں. اگر آپ کا سلائیوا تھوک شامل ہوگا تو کھانا آپ کو کہیں بھی اٹکے گا بھی نہیں, رکے گا بھی نہیں. صحیح. سب سے پہلی سیڑھی ہے, پانی جب پئیں تو 1 گلاس پانی کے 3 حصے کریں. 1 حصہ پہلے پئیں, سپ لے کے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, بڑے تحمل سے پانی پئیں. اسی طرح جب کھانا کھائیں تو بڑے آرام سے کھائیں, کیونکہ کھانا جو ہے اسی سے آپ کا کردار بنتا ہے. اگر ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر جلدی ہی پیدا ہوگی, تو پھر ہم کیا کریں گے, ہر کام میں جلدی کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس سے صبر نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں کھانا جو ہے اس سے کردار بنے گا. تو ہمیں جو ہمارا دین ہے وہ سکھاتا ہے کہ صبر, اعتدال پسندی. ٹھیک ہے, اعتدال پسندی. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. اور دوسرا اس کے جو ہمارے معدے کی خرابی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ آج کل یہ ہے کہ ہم ساری سبزیاں نہیں کھاتے, سلاد کا استعمال نہیں کرتے, جوسز کا, پھل کا استعمال کم کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہی طرح کی غذا نہ کھائیں. اکثر اوقات جب پیشنٹ آتے ہیں ان کے گھروں میں کیا پکتا ہے, چکن پک گیا, مٹن پک گیا, بیف پک گیا, چاول پک گیا, گوبھی پک گئی, بینگن پک گیا, بس یہ 4 5 6 چیزیں. اگر ان کے علاوہ دہی بھلے یا برگر یا شاورما. اب دیکھیں جب ہماری غذا ایک طرح کی ہوگی تو معدہ تو سے نقصان میں جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, جب ہم اس طرح کی آئلی چیزیں کثرت سے کھاتے ہیں, پھر ہماری ورکنگ بھی کوئی نہیں, بیٹھ کے کام کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, کچھ عرصے بعد آپ کو نا دل کے اٹیک کی طرف طبیعت جانا شروع ہو جائے گی, یہاں پہ بوجھ رہنا شروع ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے. اگر ہفتے میں 7 دن ہے تو 7 دن میں ہم ڈیوائیڈ کریں, 1 دن سبزی کھائیں, 1 دن کوئی دال کھائیں, 1 دن گوشت کھا لیں, 1 دن پھر کوئی سبزی کھائیں. تو بدل کے کھانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ساری چیزیں جائیں گی اور آپ کی باڈی کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا, اس علاقے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کھائیں. کیوں, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں. صحیح. اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر کی چیزیں چھوڑ کے جب ہم باہر کی کھاتے ہیں نا, سٹور کی ہوئی, جیسے جب کوئی سبزی آتی ہے تو نئی سبزی ہم لے آتے ہیں, نہیں لانی چاہیے. نئی سبزی وہ سٹور کی ہوتی ہے, اس سے آپ کا اسٹمک خراب ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے, جس وجہ سے ہمارا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, نئی چیز لانے میں خاص طور پہ پھل کے حوالے سے بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ نیا پھل نہیں جلدی کھانا چاہیے یا نئی سبزی نہیں کھانی چاہیے. اب ایک چیز نئی پیدا ہو گئی ہے, ایک یہ کہ پیدا شدہ نئی چیز, ایک یہ کہ سٹور کی ہوئی, اس میں تو فرق ہونا چاہیے. سٹور والی چیز چلو وہ نقصان دہ, تو جو چیز پھل پیدا ہو چکا ہے یا سبزی نئی آ چکی ہے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ, تو وہ تو زیادہ مفید. اس میں بھی 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. اب ہم فار ایگزامپل لاہور میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ ابھی گاجر کی پیداوار نہیں شروع ہوئی ہمارے قریب. صحیح. لیکن سندھ میں ہو گئی ہے. تو وہ سندھ میں جو ہے سندھ والے لوگوں کے لیے ہوئی ہے. صحیح. ہمارا جو باڈی ٹمپریچر ہے نا, جب لاہور میں آئے گی تو ہمیں ادھر سے لے کے کھانی چاہیے. جب ہمارے قریب پک جائے تو وہ ہمارے لیے اچھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کچی سبزی توڑ کے لے آتے ہیں. کچی سے مراد کو ابھی تک پختہ نہیں ہوئی ہوتی, جیسے پھل ہے,
سیب کو اتار کے تو وہ اسٹور میں لا کے پکاتے ہیں. یعنی وہ بس یہ کہتے ہیں کچی سبزیاں کھانی چاہیے, جیسے وہ کچی ہی لے آتے ہیں. ہاں, جیسے جاپانی پھل لے لیں, جی جی, وہ ابھی کچا ہی ہوتا ہے تو اس کو وہ آگے پکاتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ پھر اسے دوائیاں لگی ہوتی ہیں. ایسی ہیں. ہمارا یہ ہے کہ اس کو دوائیاں نہ لگی ہوں, ٹھیک ہے, قدرتی ہو, نیچرل چیزیں ہوں. تو یہ اس کا سب سے بڑا بنیادی جو ہمارا فرق ہے معدے کی خرابی کا, اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی کامن ہو چکی ہے جس جگہ بھی جائیں. وہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں, مہمان بیٹھتے ہی یا چائے آ جاتی ہے یا بوتل آ جاتی ہے. بے شک آپ گھر سے پی کے گئے یا آپ خالی معدے ہیں, کچھ انہوں نے آپ کو پیش کر دینی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی مہمان آتا تھا اسے دودھ پیش کیا جاتا تھا یا گڑ, موسم کے حساب سے گڑ میں وہ بادام کی گری میوہ ڈال کے یا بھنے چنے, ایسی چیزیں دیسی, یا گنے جو دیسی چیزیں گھر میں, لسی, ٹھیک ہے. تو آج کل ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اب دیکھیں, جیسے آپ نے بڑی زبردست خوبصورت بات کی ہے, ایک بندہ وہ آیا, اس نے ابھی کچھ نہیں کھایا, سٹمک اس کا خالی ہے, اگلا بندہ زبردستی اسے بوتل پلا دیتا ہے یا چائے پلا دیتا ہے. اگر وہ چائے پیے گا اس سے خشکی بڑھے گی, تو خشکی کیا کرے گی, تیزابیت بڑھائے گی. اور اگر وہ بوتل پی لیتا ہے تو بوتل بھی خشکی پیدا کرے گی, ساتھ خشکی کے ساتھ ساتھ وہ اتنا نقصان کرے گی کہ انفیکشن پیدا کر دے گی, یوریٹری ٹریک میں بھی اور معدے والی بڑی آنت میں بھی. تو یہ اس لیے ہمیں یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی اگر آپ صحیح رہنا چاہتے ہیں. پہلے تو سب سے اپنا ایک ڈائٹ پلان تیار کریں کہ میں نے گھر سے کھانا کھا لیا, باہر سے نہیں کھانا. میں نے اگر کھانا ہے تو کوئی پھل کھا لیں, ایسی چیز کھائیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو. اگر کوئی دوست آپ کو زبردستی بوتل پلا رہا تو اسے معذرت کریں, یہ ٹرینڈ چینج کریں. اصل میں لوگوں کے ہاں یہ ٹرینڈ بنا اس لحاظ سے ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ محبت ہوتی ہے, اظہار ہوتا ہے اس کا, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے تو چائے پانی نہیں پوچھا اور ویسے ہی ہمیں بٹھائی رکھا, کسی قسم کی کوئی بات چیز نہیں کی. تو بے تکلفی بھی ہونی چاہیے. اب ہم مثالیں دیتے ہیں یا مغربی ممالک کی یا گوروں کی یا ہمارے پٹھان بھائیوں کی, بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جو اپنے اصول و ضوابط طے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. تو اس کے اندر باقاعدہ ان کی عزت اور وقار بھی برقرار رہتی ہے اور صحت بھی تندرست رہتی ہے. وہ یہ جو آپ نے کہی نا بات, دیکھیں اب آپ جائیں سعودی عرب تو وہاں پہ میں کافی جو تھے عرب پہ لوگ, ان کا ہجامہ کیا تو نبضیں چیک کی, گیا میں ان کا چیک اپ کیا. جس گھر میں بھی گیا سب سے پہلا کام قہوہ اور اس کے ساتھ مغزیات, خشک میوہ جات. ہاں جی. اب اگر ہمارا دیکھا جائے تو ہمیں بھی چاہیے ہم کوئی ایسا سسٹم بنائیں. بلکہ میں کہتا ہوں تو اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں نا, کسی کی پتہ لینے کے لیے کہ وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, تیمارداری کے لیے, تو یا ویسے ہی جا رہے ہیں تو یار آپ ایسا کریں, ایسی چیز لے کے جائیں اس کے گھر جس کو ضرورت ہے, اس کو بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی پسند ہے. جیسے اب مسلمان دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے نا, جو اپنے لیے اس کو پسند ہو وہی دوسرے کے لیے بلکہ پسند. میں کہتا ہوں, میں ابھی جاتا ہوں, میں نے یہ کوشش کیا ٹرینڈ چینج کیا جائے, جو ہمارا صحابہ کا طرز عمل تھا اس طرح میں چلنا چاہیے. میں اکثر کئی جگہ جاتا ہوں, کسی کا پتہ چلے جسے بخار ہے, اس کی طبیعت کافی خراب ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے بریڈ لے جاؤں, انڈے لے جاؤں, ساتھ کوئی ایسی چیزیں, کوئی پھل جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ ہم مڑے ہوئے ہیں مٹھائی اور کیک پہ, وہ جہاں پہ بھی جانا ہو مٹھائی کیک. اور میں بازو کا ایسا ہوتا کہ ایک ہی گھر میں 10-20 ڈبے مٹھائی کے اکٹھے ہو گئے. اس کی جگہ پہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ پھل لے کے چلے جائیں, ٹھیک ہے, پھل لے جائیں, ایسی چیز لے کے جائیں جس کی نا اس کو ضرورت ہے, ہماری ثقافت کے مطابق ہمارا عرف بھی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی. صحیح صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی. فار ایگزامپل بعض اوقات ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کے گھر میں انہوں نے پھل نہیں کھایا, کوئی غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اگر وہ پھل لے گئے وہ کھائیں گے, آپ کو دعائیں بھی دیں گے, تو معاملہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ چیزوں سے ہمیں عادت پڑے گی پھلوں کی, ہمارے بچوں کو عادت پڑے گی پھلوں کی. جب ہم اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو اس سے ہم فٹ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں, اس سے اگر ہم باہر نکل آئیں نا, کہ یہ جو ہم فاسٹ فوڈ, ینگس فوڈ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ سے چائے پئیں لیکن بہت کم, اس کی جگہ پہ قہوہ استعمال کر لیں, تو ہم بہت ساری بیماریوں سے صرف اسی طریقے سے بچ سکتے ہیں, صرف احتیاط اور پرہیز سے, ڈائٹ پلان سے. یہ اس کا سب سے مین جو ہے نا اسباب اس کے یہی ہیں. اچھا حکیم صاحب, جس طرح آپ نے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ خوراک جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. معدے میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے, اس کے اسباب تو آپ نے بتا دیے. گیس جو پیدا ہوتی ہے معدے کے اندر, اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اکثر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں, ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہوتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی اگر وہ ان کو اس طرح کا کوئی معاملہ بن گیا ہے, کوئی فیٹی چیز کھا لی ہے یا کوئی نان یا کوئی اس طرح کی چیز اگر وہ کھا لیتے ہیں نا, تو معدہ ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
تو گیس بننے کی جو بنیادی وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ بنیادی یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اچھی طرح چبا کر نہیں کھاتے اور کھانے کے درمیان پانی پی لیتے ہیں یا کھانا کھا کے پانی پی لیتے ہیں. تو اگر گیس کو آپ کہتے ہیں نا گیس پیدا نہ ہو تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جب کھانا کھائیں کھانے کے فوراً بعد یا درمیان میں پانی چھوڑ دیں اور کھانا اچھی طرح چبا کے کھائیں. اگر ہم سالن کی پلیٹ یہاں پہ رکھ دیں نا تو اس کو آپ 2 دن پڑا رہنے دیں تو وہ اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. اب اس میں سے اگر آپ نے اسی ٹائم اس کے اندر پانی بھی ڈال دیا تو 1-2 دن میں گیس بننا شروع ہو جائے گی, آپ کو ببلز بنتے نظر آئیں گے. اسی طرح ہمارا اسٹمک ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں اگر تو اچھے طریقے سے ہضم ہو گیا, اسٹول اچھے طریقے سے پاس ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو جب اس کے اوپر سے پانی پئیں گے کوئی بھی ایسی چیز کھائیں گے تو وہ گیسز بنیں گے. وہ گیسز پھر کیا ہو گیا, دماغ کو چڑھیں گی, کسی کے دل کی طرف چڑھ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی میرے دل کو کچھ ہو گیا, حالانکہ وہ صرف گیس چڑھی ہوتی ہے, معدے کے منہ کے اوپر سوزش ہوتی ہے. بعضوں کا تو وہ گردوں کی طرف چل جاتی ہے گیس کے موسم میں, بعضوں کا تو گردوں کی طرف گیس گئی تو یہاں پہ درد شروع ہو گئی, کئیوں کی یہ پٹھوں میں چلے گی تو پٹھوں میں درد شروع ہو گئی. اب گیس جو ہے یہ اس کی درد آپ نے پہچانی ہو نا, بعضوں کا تو آپ کے پاس مریض آتا ہے یا کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے تو میرے درد ہو رہی ہے, وہ کبھی کہتا ہے یہاں پہ درد ہو رہی ہے, کبھی کہتا ہے یہاں پہ آ گئی ہے, بعضوں کا بیٹھا بیٹھا کہے گا یہاں پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ریا گیس ہے جو وہ چل پھر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں سیوریج کا نظام ہم ڈالتے ہیں تو اگر کوئی ہمارا جو مین گٹر ہے وہ بند ہو جائے تو سائڈوں سے دیکھیں وہ نکلنا شروع ہوتا ہے, جہاں سے بھی پانی کو رستہ ملنا ہے پانی کو یا گیس کو اس نے نکلنا ہے. تو اگر ہم اس کا فوری طور پہ حل نہ کریں تو ایک دن میں گھر کے پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی, گندگی, طبیعت آپ کی بوجھل ہو جائے گی. تو اب دیکھیں ہمارا جو اسٹمک ہے اگر اسٹول پاس نہیں ہوگا, اب وہ کیا ہے, وہ سارا کچھ اندر گندگی, پانی بھی پی لیا تعفن, وہ سارا کچھ چڑھے گا, ہوگا کیا پھر, وہ آپ کے پورے وجود کو نقصان دے گا. اب وہ جگر کو بھی, آنتوں کو بھی, دماغ کو بھی. اب وہ کیونکہ اسٹول تو پاس نہیں ہوا, اب اس نے کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے نا, جہاں سے رستہ ملنا ہے اس نے اسی طرف ہو جانا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کھانا چبا کر اور تھوڑا کھانا چاہیے. سالن زیادہ کھائیں, روٹی کم کھائیں, تاکہ آپ کے اندر فائبر اور رطوبت پیدا ہو. اچھے طریقے سے کھانا جو ہم کھایا وہ اچھے طریقے سے گزرتا جائے آنتوں سے. یہ جو آپ نے بات کی سالن زیادہ کھانا چاہیے روٹی کم کھانی چاہیے, یہ ہر کسی کے لیے ہے؟ یہ تقریباً موسٹلی جو آج کل چکی ہے, آج کل دائمی قبض کا مریض ہے ہی بہت زیادہ, تو ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ سالن زیادہ کھائیں, روٹی کم کھائیں. اکثر لوگ جو ہیں ان کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے. اب تیزابیت میں کیا ہے, اگر آپ کے سالن میں مرچ نہیں ہے تو آپ سالن اکیلے ہی کھا لیں, روٹی 2 دن بند کر دیں, تیزابیت ختم ہو جائے گی. سالن آپ کا سبزیاں ہوں, مرچ بالکل برائے نام ہو, چمچ کے ساتھ کھا لیں. اور سالن جب بھی بنائیں کوشش کریں سرسوں آئل یا دیسی گھی میں بنائیں تو زیادہ اچھا ہے. جب نہ ہی آپ بنا سکیں تو پھر آئل بالکل کم ڈالیں. تو یہ تیزابیت کے لیے بہترین ہے. اور عام روٹین, اگر آپ کے پاس عام روٹین میں معدے میں جلن ہو رہی ہے, تیزابیت ہو رہی ہے, تو آپ فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں, 1 گلاس گرم پانی لیں, چھوٹے چھوٹے سپ کر کے پی لیں, انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر وہ تیزابیت جلن فوراً ختم ہو جائے گی. تو مقصد کہنے کا یہ اس کے اسباب ہیں, ہمیں ان اسباب کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کھانا اچھے طریقے سے آہستہ چبا کر کھانا چاہیے, پانی بھی اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا پینا چاہیے. تو اس سے گیس والا ایشو ہوگا ہی نہیں. دوسرا ایک جو ہمارا بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ہے, الحمدللہ جو لوگ تو نماز پڑھتے ہیں ان کی ایکسرسائز یہ ہو جاتی ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو تو گیس کا بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے. کیوں, وہ کھانا کھایا بیٹھے رہے, پھر کھانا کھایا پھر بیٹھ گئے, رات کو کھانا کھایا سو گئے. اب ہم چلیں گے تو آنتوں کے اندر سرکولیشن ہوگی, تو پھر اسے کیا ہوگا, کھانا جو بھی اندر ہے جب سٹول آئے گا تو اچھے طریقے سے گیس خارج ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہمیں ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے. پھر نماز کی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ نماز پڑھنے والے کا جو بندہ ہے اس کی کمر میں درد کیوں نہیں ہوتا, جب رکوع کرتا ہے تو اس کی کمر جو ہے ایکسرسائز, پھر کھڑے ہونے میں اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں, پھر سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے, اس کی یادداشت تیز ہوتی ہے. تو نماز تو پوری کی پوری جو ہے نا ہماری ایکسرسائز ہے. دوسری طرف ہم اور جتن کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں جی, اور پھر اسی طرح ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے آپ کو پورا پراپر ٹائم دینا چاہیے, مراقبہ کرنا چاہیے. اگر اتنا ٹائم ہم نے چیزیں دی جی, اگر اتنا ٹائم ہم تہجد بھی پڑھیں, نمازیں ساری پڑھیں, کتنی رکعت ہیں. میں ایک چینل پہ سن رہا تھا, ہندو تھا انڈیا کا, وہ بتا رہا تھا کہ میں نے تجربہ کیا ہے, بہت بڑا وہ ڈاکٹر تھا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو گھٹنے کی پرابلم ہوتی ہے نا ان لوگوں کو ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتے. ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ باقی جو مذاہب ہیں
سب سے کم اگر گھٹنے چینج ہوتے ہیں نا یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے. سبحان اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ لوبریکیشن اس کے اندر ہے, وہ جب فولڈ ہوتا ہے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کے سارے جوائنٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. بے شک. تو یہ کتنی بڑی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نعمت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے نا اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ مقصد کہنے کا کہ اس سے ہمیں لینا چاہیے کہ دیکھیں نماز بھی تذابیت گیس کو کم کرتی ہے. اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ تحمل سے نماز پڑھیں تو میں نے دیکھا ہے جتنے ہمارے حفاظ کرام اور قرآن حضرات کتنا قرآن پڑھتے ہیں, جتنا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ان کا معدہ بھی اچھا ہوتا ہے, سٹمک بھی اچھا ہوتا ہے, بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, تو فٹ بھی زیادہ رہتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی اتنا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں, میں کہتا ہوں الا ماشاء اللہ کوئی مریض رہے گا جس کو بیماری رہے گی, کیونکہ روزہ رکھنے سے معدہ جو ہے اس کو ریسٹ مل جاتا ہے. اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ کم از کم ہفتے میں ایک دن دلیا ڈے رکھے, گندم کا دلیا یا جو کا دلیا کھائے پورا دن, صبح دوپہر شام. اس سے کیا ہوگا, اگر اس کو قبض ہے, گیس ہے, کچھ بھی اندر چل رہا ہے, اس کے کھانے سے معدے کو اوپر وزن کم پڑے گا, معدے کو ریسٹ مل جائے گی, آنتوں کو ریسٹ مل جائے گی, اس کا اسٹول بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ جو گیس ہے نا, یہ گیس آپ کی بات چھوٹی سی یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. گیس کی وجہ سے جب یہ گیس دماغ کو چڑھتی ہے نا, یہ جو شدید غصے والے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات ہوئی قتل و غارت پہ اتر جاتی ہیں, تو یہ ان کو گیس چڑھتی ہے. پہلے نا جب چھوٹے ہوتے تھے تو بات کرتے تھے, جب کسی وہ بزرگ نے گالیاں نکالنی, ڈانٹنا ذرا اونچی بات, تو اکثر بزرگ نے کہنا لگتا ہے انہوں قبض ہوئی ہے. تو آج سمجھ آتی ہے واقعی جس کو قبض ہوئی ہوتی ہے, جس کو گیس ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو غصہ بہت آتا ہے, لیکن بعد میں آپ کو ندامت بھی ہے, پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس وقت نہیں پتہ چلتا, کہتے ہیں کہ ان سب ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ گیس چڑھتی ہے دماغ کو. جب دماغ کو گیس چڑھتی ہے اور بندہ بول رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, جیسے وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے غلط بولا ہے. تو اس لیے اس کے کتنے نقصانات ہیں. حکیم صاحب آپ نے بات کی کہ پھر اسی سے قبض پیدا ہو جاتی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ قبض کا جو بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے, قبض کیوں پیدا ہوتی ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ بتا دیجئے آسان ترین. ہاں یہ سوال آپ کا بڑا زبردست ہے, اور آج کل نا 90% لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں. اور دائمی قبض جو ہے یہ ام الامراض بھی اسے کہا جاتا ہے, جن کی بیماریوں کی ماں ہے یہ. تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جن میں اگر قبض ہو جائے انسان کو تو بواسیر ہو جاتی ہے, پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے, گیس چڑھ جاتی ہے, یرکان ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس سی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے بعد کینسر ہو جاتا ہے, گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ایچ پائلوری ایک مرض ہے وہ ہو جاتا ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے, فالج لکوہ راشا ہو جاتا ہے. یعنی کہ قبض سے بہت بڑے بڑے جو ہے نا مرض لگتے ہیں. تو اس کا علاج بڑا ضروری ہے. تو پہلے تو سمجھنا چاہیے قبض ہے کتنی قسم کی. اب ہمیں ہوتی تو پہلی جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں بھی پتہ چل گیا کہ ہماری کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ ہم نا زیادہ تر خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور موسم کی جب تبدیلی آتی ہے ہم پانی بھی کم کر دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہم سردی آ رہی ہے قریب, تو ہم نے پانی 1-2 گلاس کر دیا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, ایک تو کڈنی پین شروع ہو گئی, اس سے دوسرا لوگوں کو قبض رہنا شروع ہو گئی ہے. اب جب جیسے ڈرائنس پیدا ہوگی, خشکی پیدا ہوگی, تو قبض پیدا ہو جائے گی. تو اس کا اب قبض کی بھی آگے 3 سٹیج ہیں. ایک ہوتی ہے اعصابی قبض, رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے. اب جس کے اندر بلغم ریشہ زیادہ ہوگا, ایسے پیشنٹ ہیں بعض اوقات انہیں ہفتہ موشن نہیں آتا, انہیں پرواہ نہیں ہوتی, ان کو فیلنگ ہی نہیں آتی, ان کا دماغ کوئی فیلنگ ہی نہیں دیتا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے نا تو ہمیں دماغ آرڈر کرتا ہے کہ چلیں آپ واش روم, تو ان کو آرڈر ہی نہیں ہوتا. تو ایسے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست ایک چیز بنائی ہوئی ہے, آملہ, بیڑا اور ہرڑ. اس کو ترپلا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ میرے پاس موجود بھی ہے, یہ ہرڑ دیسی اور یہ بیڑا ہے. آملہ اس وقت نہیں تھا, آملہ بلیک کلر کا ہوتا ہے. ان تینوں کو ان کی گٹھلی نکال کے پھینک دیں, ان کا جو اوپر والا چھلکا اس کا پاؤڈر کریں, پاؤڈر کر کے 1/2 ٹی اسپون چھوٹا والا صبح و شام کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اسٹول اچھے طریقے پاس ہونا شروع ہو جائے گا اچھے طریقے سے. دوسرا جو بلغم ریشے کی وجہ سے کمزوری ہے, نکاہت ہے, چلنے کو دل نہیں کرتا, خون گاڑھا ہوا ہے, وہ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کو خشکی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے, ان کے اندر خشکی زیادہ ہو جاتی ہے, ایسی چیزیں کھانے والے جو کولڈ ڈرنک کا, فاسٹ فوڈ کا, بیکری آئٹم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ان کو ہو جاتی ہے خشکی. اب خشکی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, زور لگا کے پخانا آتا ہے, بعض اوقات تھوڑا سا آ گیا, بعض اوقات 1-2 دن آتا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا, ان کو گیس بہت چڑھتی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست چیزیں یہ دنیا میں بھیجی ہوئی ہیں.
اور یہ سستی ہیں ساری، پنسار سٹور سے عام مل جاتی ہیں۔ یہ پودینہ خشک لے لیں، پودینہ پہاڑی لیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ پہاڑی پودینہ خشک عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، سستا سا ہوتا ہے یہ لے لیں۔ اس کے بعد اجوائن، یہ بڑی مشہور و معروف چیز ہے، یہ لے لیں۔ اس کے بعد رائی، سرخ رائی لے لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور آدھا چمچ چائے والا صبح و شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے، قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، پٹھوں کا کھچاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پلس جن کو خارش ہے خشکی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس سے ساتھ ہی اگر کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے اس کو بھی یہ فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میرے یہاں پہ بوجھ رہتا ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں میں سٹول اچھے طریقے سے پاس نہیں ہو رہا ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ یعنی کہ اتنی سستی چیزوں میں علاج ہے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ جن لوگوں کو گرمی کی وجہ سے پخانہ کھل کے نہیں آتا، ان کی آنتوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سٹول اچھے طریقے سے پاس نہیں ہوتا، تھوڑا سا پخانہ آیا، بعد میں کچھ دیر بعد پھر پتلا سا پخانہ آ گیا تھوڑا سا، ان کے لیے بہترین ہے کہ وہ ایک تو سبزیاں، پھل اور سلاد استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہلدی، یہ ہلدی ثابت لے کے اس کو پسوا لیں، ہلدی، ملٹھی اور یہ سونف، 3 چیزیں لے کے ان کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کر کے تو اس کا ½ ٹی اسپون کھانا کھانے کے بعد صبح، دوپہر اور شام یہ 3 دفعہ کھانی ہے، پانی کے ساتھ، یہ دودھ سادہ پانی کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ اگر بلڈ آ رہا ہو، بعضوں کا ہوتا ہے آنتوں میں انفیکشن بڑھ جائے تو بلڈ آنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس میں چھلکا اسبغول تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی تینوں طرح کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ جب تینوں، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ایک ہی دوائی ہر جو طبیب ہے یا عام لوگ دی جاتے ہیں قبض کے لیے، اور ایک ہی سیرپ یا ایک ہی دوائی ہر طرح کی قبض کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو اس کی نوعیت کو دیکھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں یا بچے یا بڑے دیکھ رہے ہیں، جب بھی ہم کوئی نسخہ بتاتے ہیں، اگر آپ کو بالکل اپنی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، اس کے اوپر بالکل افیکٹو ہے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ مشورہ کر کے تو پھر اسے استعمال کریں تو زیادہ اچھا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹ سینڈ کر کے تو ہم سے اپنی بیماری کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی تشخیص صحیح طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب تشخیص صحیح نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی وہ بولتا ہے کوئی ویڈیو میں تو وہ فوراً لا کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب سے ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں، اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تشخیص کے حوالے سے میں 2-3 آپ کو ٹپس بتاتا ہوں، بڑی آسان سی۔ پہلے بھی ایک ویڈیو الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑی پسند کی، اس کے اوپر ہمیں بڑے کمنٹس آئے اور اس کی پیشنٹ بھی میرے پاس کافی آئے، تو اسی طرح کی اس میں بھی میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں۔ تو آج اس میں مختصر سی نا آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری طبیعت کیسی ہے، بلغمی ہے یا خشکی والی ہے یا گرمی والی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات پہ آتے ہیں جس کے اندر عصابیت، رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، وہ زبان اپنی دیکھے گا شیشے میں تو اس کی زبان کے اوپر سفید طے ہوگی یا سبز ہوگی، اور اس کا پیشاب بالکل پانی کی طرح پتلا ہوگا، وائٹ اور زیادہ آئے گا۔ جس کے اندر خشکی ہوگی، اور یہ جو جس کو پیشاب زیادہ آئے گا اس کا نا جسم بھی بھاری بھاری، سر بھاری بھاری رہے گا، اور اس کو جب خواب آئیں گے ان میں بھی پانی آئے گا یا ڈرونے خواب آئیں گے۔ اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں خشکی کی طرف، تو جو خشکی والا مریض ہوتا ہے اس کی زبان جب آپ چیک کریں گے تو زبان یا تو سرخی مائل ہوگی یا پھر بلیک نشان ہوں گے، بلیکج کی طرف ہوگی۔ تو یہ آپ اپنی زبان خود ہی شیشے میں دیکھ کے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تشخیص، ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس میں کیا ہوگا، بواسیر ہو جائے گی، قبض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو اس کا پتہ چل جائے کہ یہ مرض ہے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا میرا مزاج خشکی والا ہے، تو پھر گرم تر چیزیں کھانی ہیں۔ جیسے خشکی والے کو چنے وغیرہ، کالے چنے، فش اور یہ آملہ بیڑا اور ہرڑ میں نے بتایا۔ اسی طرح جو یہ خشکی والا ہے اس کو گرم تر چیزیں دینی ہیں، اس کو سبزی کوئی بھی دیں، کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، لیکن اس میں بکرے کا گوشت تھوڑا سا ڈال دیں۔ پودینے اجوائن کا قہوہ پلا دیں، پودینہ اجوائن تیز پتہ کا قہوہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر دوائی میں دیتے ہیں تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، پودینہ اجوائن اور رائی برابر وزن کر کے یہ دیں۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی علامات، یہ آپ کو علامتوں 2 کا پتہ چل گیا۔ اب تیسری علامت کیا ہے، گرمی۔ جس کے اندر گرمی ہوگی بہت زیادہ تو اس کا سب سے پہلے زبان چیک کریں گے تو زبان کے اوپر پیلی طے ہوگی، پیلاہٹ۔ جب پیلی طے ہوگی اس کا مطلب اس کے اندر یورک ایسڈ کی زیادتی چل رہی ہے،
تیزاب اس کے اندر بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن، تو اس میں کیا ہوگا، ہمیں اس کی تشخیص آ گئی تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ٹھنڈی چیزیں دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ شلجم، گاجر، مولی، کدو، توری، ٹینڈے تو دیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم پھل بھی ایسے دیں گے جیسے سیب ہے، ٹھیک ہے، موسمی ہے، کوئی ایسے ٹھنڈے پھل دیں گے جس سے گرمی، انار دے دیں گے میٹھا والا، تو اس سے گرمی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی میں نے یہ نسخہ بتایا تھا، ہلدی، ملٹھی اور سونف یہ استعمال کروا دیں تو آنتوں میں انفیکشن ختم ہو جائے گی، جو آپ کی وہ زبان کے اوپر پیلی طے ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو سارے نسخے بتائے ہیں ان سے وہ جو زبان کے اوپر پیلی طے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک چیز اور بتا دوں، اکثر اوقات شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی قبض ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے تمہ یہ اکثر اوقات لگا ہوتا ہے، تمہ لے لیں، اس کے بیج یا گودا دونوں میں سے ایک چیز وہ پسائی کر کے اس کے کیپسول بھر لیں، تو روزانہ ایک کیپسول بڑا والا رات کو کھا لیں تو اس سے سٹول اچھے طریقے سے پاس ہو جائے گا۔ تو یہ ساری ہماری ویڈیو کا جو مقصد تھا نا کہ معدے کے مسائل کے ساتھ ساتھ تیزابیت اور گیس اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، میں نے علامات بھی بتا دیں، اس کا علاج بھی بتا دیا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو آسان علاج بتایا جائے جو آپ کسی بھی پنسار سٹور یا کسی بھی جگہ سے سستی چیزیں لے کے تو اپنا اچھا علاج کر سکیں، کیونکہ جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے تو ڈاکٹروں کی فیسیں یا طبیبوں کی فیسیں وہ بہت زیادہ فیسیں ہوتی ہیں، وہ دینی مشکل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جو کچن سے علاج ہو جائے، گھر سے علاج ہو جائے، جو سستی سی چیزیں ہیں تو آپ گھر میں اچھا علاج کر لیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ طباء حضرات وہ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے بنیادی طور پہ جو اسباب ہیں معدے کی خرابی کے وہ بتائے ہمیں اور بہت مفید معلومات ہمیں فراہم کی۔ آپ کا کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اور جو بات حکیم صاحب نے یہ کی کہ جس نے بھی کسی نسخے کے اوپر عمل کرنا ہے تو وہ اپنا مزاج کسی طبیب کو چیک کروا کے پھر اس نسخے پر عمل کرے تاکہ کسی بھی قسم کا اس کو سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو یا اس طریقے سے وہ چیز اس کو فائدہ بھی پہنچائے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے نسخہ۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔